الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 4 کا ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے کتابن، الکتاب وغیرہ۔ تو اس میں ہم نے سیکھے تھے کہ کتابن جو اس میں الف لام نہیں ہے اور لاسٹ میں اسی لیے تنوین آ رہا ہے چونکہ اس میں الف لام نہیں ہے، اور اس لفظ کو ہم نکیرہ کہیں گے۔ اور جس میں الف لام آتا ہے جیسے کہ آگے والا لفظ ہے الکتاب، تو الف لام جس میں آتا ہے اس میں تنوین ہٹ کے صرف سنگل پیش ہو جاتا ہے۔ تو جس پر تنوین آتا ہے اور الف لام نہیں آتا اس کو ہم نکیرہ کہتے ہیں، اور جس پر الف لام آتا ہے اور اس پر سے تنوین ہٹ کے صرف سنگل پیش ہو جاتا ہے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑا سا یہ بھی اگر علم اضافی کے لیے رکھ لے کہ جو الف لام جو ہوتا ہے یہ دونوں تعریفی کہلاتے ہیں، یعنی جس لفظ پر الف لام لگتا ہے وہ تو معرفہ کہلاتا ہے، لیکن خود جو الف لام ہے یہ تعریفی کہلاتے ہیں۔ آگے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ نیچے جو لکھا ہوا ہے الدین الدرس، تو اس میں دال کے اوپر تشدید آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کتاب میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ سردست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر منع کیا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا علم اضافے کے لیے بتا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اگر کہیں رکھنا چاہے ذہن نشی تو ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ڈفرینس یہ ہے کہ حروف شمسی اور قمری کی جو تعداد ہے وہ دونوں 14 ہے۔ حروف تہجی تو ہوتے ہیں 29، لیکن الف اور حمزہ چونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے اس لیے یعنی تھوڑا سا فرق ہے، مگر دونوں بظاہر ایک ہی چیز ہے، اس کی آواز وغیرہ بھی ایک ہی ہے۔ اس پر حرکت آ جاتا تو حمزہ ہے، اور اگر حرکت نہ آئے کسی لفظ کے بعد آئے تو وہ الف کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہے، تو اس لیے 14 ادھر اور 14 ادھر، 14 دونا 28 ہو گیا، پورا حروف آ جاتا ہے اس میں۔ اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ حروف شمسی جو ہے وہ اوپر جو شمس یعنی سورج کا چتر بنا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بازو میں تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اس کے نیچے دیکھ رہے آپ چاند کا آئیکن بنا ہوا، اس کے آگے لکھا الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واو اور یا۔ تو یہ دونوں حروف کہلاتے ہیں، ایک تو اوپر والا ہے وہ حروف شمسی اور نیچے والا حروف قمری۔ اس کے پڑھنے کے تعلق سے یہی قاعدہ ہے، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، مگر مصنف صاحب نے پھر بھی اس چیز کو خیال رکھے کہ فیوچر میں کبھی اگر اس کے علم میں ہو یا آگے پڑھے کبھی نہ تو یہ چیز ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ یہ مصنف کی غلطی ہے کر کے، یعنی غلط کوئی پڑھ دے تو ویسا نہ کرے، اس لیے مصنف صاحب نے اس چیز کو خاص دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے تشدید لگائے۔ تو جو شمسی حرف ہوتے ہیں اس کے اوپر تشدید آتا ہے، یہ اسی لیے آتا ہے چونکہ لام کو نہ پڑھا جائے بلکہ تشدید والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ہوں گے کہ دال بھی آ رہا ہے اور کچھ لفظ ہے وہ بھی آئیں گے آگے، لیکن چونکہ آپ کے علم اضافے کے لیے میں نے رکھ دیا یہ سارا نوٹس پورا تاکہ آپ آگے بھی کہیں پر ایسا آئے تو آپ پڑھ سکے۔ جیسے کہ التینو آپ پڑھتے تو التینو لکھا ہوتا لیکن ہم پڑھتے التینو والزیتون وغیرہ، تو وہاں پر بھی چونکہ تا جو حروف شمسی میں سے آتا ہے اسی لیے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی یہی قاعدہ آتا ہے کہ الرحمن الرحیم، یہاں الرحیم لکھا ہوتا ہے مگر ہم اس کو الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آپ غور کریں گے تو یہاں پر الف بھی گر جاتا ہے، یعنی الرحیم لکھا ہوتا ہے مگر الف بھی اس کے اندر گر جاتا ہے، اور لام تو حروف شمسی کی وجہ سے تو گر ہی رہا ہے۔ اسی طرح حرف قمری میں جو ہوتا ہے کہ تشدید نہیں آتا اس کو بلکہ پڑھا جائے گا اور اس میں لام بھی پڑھا جائے گا، لیکن الف کہیں کہیں پر گر جاتا ہے، جیسے کہ ہم اسی میں پڑھے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ العالمین جو لکھا ہوا ہے تو یہاں پر با سے ہم لام کو ڈائریکٹ ملا رہے ہیں، اور رب العالمین تو یہاں پر الف گر جا رہا ہے، اسی لیے
چونکہ ہم اس میں ملا کے پڑھ رہے ہیں، حروف قمری میں جب ملا کے پڑھتے ہیں تو جو عارضی حرکت ہوتے ہیں یعنی الف جو ہے یہ عارضی ہے تو یہ گر جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اتنی سی وضاحت سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کو علم اضافے کے لیے کرے اور کچھ سمجھنا چاہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے امیج، یہ دونوں ایک حروف قمری کا ہے اور ایک حروف شمسی کا ہے۔ تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، جیسے کہ حروف شمسی کے لیے لکھا ہوا الثواب، تو اس میں سا جو حروف شمسی اس لیے لام اس میں گر جائے گا اور الف کو سا سے ملا کے پڑھیں گے۔ اسی طرح خود الرحمن الرحیم وغیرہ لکھا ہوا دیکھیے آپ خود ہی۔ اسی طرح آگے بھی سب لفظ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح قمری میں بھی لکھا ہوا البارئ، تو یہاں پر لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا چونکہ یہ حروف قمری میں سے ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس کی وضاحت ہٹ گئی ہو، چونکہ مصنف صاحب نے خود ہی اس کے بارے میں منع کی ہے کہ اس کے تعلق سے یہاں پر نہ کیا جائے، مگر میں نے علم اضافے کے لیے رکھ دیے۔ چلیے تو آج ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے والے ہی جیسا سبق ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھے ویسا ہی ہے بالکل، بس لکھنے کا تھوڑا سا اسٹائل وغیرہ چینج کر دیے تاکہ طلباء کے ذہن میں اس کے لفظ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتا ہوا چلا جائے۔ تو یہاں لکھا ہے قرآن، تو اس کا معنی بھی وہی ہوگا کہ کوئی قرآن یا ایک قرآن وغیرہ۔ دین، کوئی دین۔ اسلام، کوئی اسلام۔ رجل، کوئی آدمی یا کوئی مرد۔ درس، کوئی سبق۔ عربی، کوئی عربی۔ جمل، کوئی اونٹ۔ حمار، کوئی گدھا۔ کلب، کوئی کتا۔ قرد، کوئی بندر۔ فرس، کوئی گھوڑا۔ ولد، کوئی لڑکا۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، یہاں پر وہ والا ہو جاتا ہے جس میں کسی میں الف لام لگا ہوگا اور کسی میں نہیں ہوگا۔ یہ طلباء کو اچھے سے پہچاننے کے لیے کہ کہاں پر لگا ہوا آپ اس کو اچھے سے پہچان بھی پا رہے کہ نہیں، اس کے لیے یہ سبق کو دیا گیا۔ جیسا کہ یہ لکھا الدرس، تو اس کا مطلب ہوگا سبق۔ یہاں کوئی سبق نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے۔ اسلام، اس میں کہیں گے کوئی اسلام چونکہ اس میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے۔ دین، کوئی دین۔ رجل، کوئی آدمی یا کوئی مرد۔ حمار، کوئی گدھا۔ الفرس، تو اس کے اندر دیکھیے الفرس مطلب اس کے یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی گھوڑا بلکہ کہیں گے گھوڑا، اور یہ بھی خیال ہے جس میں الف لام ہے اس کے آخری جو لفظ ہے اس پر لکھا ہوا کچھ نہیں دکھ رہا ہے، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ ذہن نشی کر لے کہاں کیا آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو سین پہ پیش لگانا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈبل پیش یعنی دو پیش نہیں لگائیں گے۔ جمل، یہاں نہیں لکھا پھر بھی ہم اس کو دو پیش پڑھیں گے، کیونکہ اس میں الف لام داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمل، کوئی اونٹ۔ الکلب، کتا، اس کا معنی صرف ہوگا کتا، اور یہاں پر با پر جو ہے ہم وہ سنگل پیش پڑھیں گے۔ البیت، گھر۔ القرآن، قرآن۔ رسول، کوئی رسول۔ اسلام، کوئی اسلام۔ العرب، یہ عرب ہے اور یہ عربیو ہے، تو العرب مطلب ہوگا عرب، اور عربی، کوئی عربی۔ الجنت، یعنی جنت۔ العلم، یعنی علم۔ قرد، کوئی بندر۔ الجمل، اونٹ۔ زہر، زہر کا معنی ابھی پہلی مرتبہ آیا، زہر کا آگے آئے گا۔ زہر کا معنی ہوتا ہے پھول، تو یہاں پر چونکہ تھوڑا سا آگے اس لیے میں نے بتا دیا، اس کا معنی ہوتا پھول۔ الورق، ورق کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ورق کا مطلب ہوتا ہے پتا، اس کا کہیں کہیں پر پیپر پنہ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ہم فی الحال پتا پڑھیں گے کیونکہ آگے جو قاعدہ آ رہا ہے وہ اسی چیز کے ریلیٹڈ آئے گا۔ الحمار، یعنی گدھا۔ فرس، یعنی کوئی گھوڑا۔ الصغیر، یعنی چھوٹا۔ کبیر، کوئی بڑا۔